السلام علیکم ویورز، میں شاہد علی اور آج ہم بات کرنے جائیں گے سوریاسس اور سوریاسس کے ساتھ ساتھ وہ آٹو امیون ڈیزیزز جس کا ابھی تک کوئی بھی علاج ممکن نہیں ہے، البتہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا کے یا اپنی خوراک کو چینج کر کے اس قسم کے امراض سے جان بچا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ ویڈیو کو آسان کرنے کے لیے ہم نے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ آخر سوریاسس ہے کیا چیز، اس کے سمٹمز کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ کیسا لگے گا کہ یہ سوریاسس ہے، ہماری زندگی سوریاسس کے ساتھ کیسے گزرے گی، سوریاسس کے کازز کیا ہے اور ٹریگرز کیا ہے، مطلب کن کن چیزوں سے سوریاسس کے بڑھنے کا خدشہ ہے اور کیا اس کا کوئی علاج ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی سوریاسس جو ہے وہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے۔ آٹو امیون ڈس آرڈر اس قسم کی امراض کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی کاز معلوم نہ ہو، البتہ اب تک سائنس کے ساتھ جو جانکاری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ انفلیمیشن سے ہوتا ہے اور یہ انفلیمیشن آپ کی جسم میں پیدا کرتا ہے آپ کا دماغ۔ تو بیسیکلی یہ آپ کا اپنا دماغ آپ کے جسم کے اندر یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور یہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم یا آپ کا دماغ اوور ریئیکٹیو ہو جاتا ہے یا ہائپر سینسیٹیو ہو جاتا ہے، عام چیزوں کو وہ بہت ہی سینسیٹیو اور خطرناک سمجھنے لگتا ہے۔ اب انفلیمیشن ہمارے باڈی میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب ہمارے جسم کے باہر سے کوئی بیکٹیریا، وائرس یا دوسرا کوئی ایسا جاندار جس سے ہمارے جسم کو نقصان ہو وہ ہمارے جسم میں آ جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے یا وائٹ بلڈ سیلز ہے وہ اس جاندار یا اس جرمز جراثیم کے خلاف اپنا عمل دخل کرتی ہے اور اس کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ ہمارا نارمل پروسیس ہونا چاہیے باڈی کے اندر، لیکن انفلیمیشن کے اندر ہمارے باڈی کے اندر کوئی جراثیم یا باہر سے کوئی وائرس بیکٹیریا نہیں آتا ہمارے جسم میں، بلکہ ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے باڈی کے بہتر اور صحیح آرگنز یا سیلز اس کو فارن انویڈر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، مطلب اس کو اپنا دشمن سمجھ دیتا ہے اور اس کے اوپر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ اب جو نارمل سکن ہے یا چمڑا ہے عام لوگوں کا، تو اس کے چمڑے کے اندر جو سیلز یا خلیے ہے تو اس خلیے کا ایک خاص مقررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر وہ اپنی عمر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ گر جاتے ہیں اور اندر سے نئے خلیے باہر جاتے ہیں۔ لیکن سوریاسس والے جو پیشنٹ ہیں تو ان پیشنٹس کے اندر یہ پروسیس دنوں کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے چمڑے کے اوپر جو خلیے یا سیل ہے وہ اپنی مقررہ وقت سے پہلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس گرنے کی وجہ سے آپ کو وہ جگہ ریڈ بلکہ انفلیمیشن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا وہاں پر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جسم کا کون سا حصہ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو کامنلی جسم کے اندر ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس حصے کے اوپر اگر یہ چیز ہے تو اس کو ہم سوریاسس کہتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر آ سکتا ہے۔ سب سے جو زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں یا جہاں پر سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا وہ ہوں گے آپ کے جوائنٹس، وہ ایلبو جوائنٹ اور گھٹنے کا جوائنٹ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے اسکالپ کے اندر آ سکتا ہے۔ اسکالپ کا مطلب ہے آپ کے جو بال ہیں اس ایریاز میں جو سر کے بال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے، یہ آپ کے گردن کے اوپر بھی آ سکتا ہے، کبھی کبھار کچھ لوگوں میں یہ چہرے کے اوپر بھی آ سکتا ہے، آپ کے پیروں میں بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ کے آرمپٹس یا بغل میں، گروئنگز میں بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے سکن فولڈز جہاں پر آپ کی سکن فولڈ ہو جاتی ہے اس جگہوں کے اندر ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کے پورے جسم کے اوپر سوریاسس کا خدشہ ہوتا ہے اور وہاں پر ہو سکتا ہے۔ اب ان میں سے جو بہت عام ہے اور وہ جو بہت ویزیبل ہے، مطلب
بہت آسانی سے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے وہ ہے آپ کے اسکالپ ایریاز کے اندر اور آپ کے کانوں کے پیچھے والی جو بالوں کے اندر جگہ ہے، اس ایریا کے اندر اس کے آنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا آٹو امیون ڈس آرڈرز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا چیزیں ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا انفلیمیشن کے حوالے سے کہ ہمارے باڈی کے اندر اگر باہر سے کوئی بیکٹیریا، وائرس یا فنجائی یا دوسرا جراثیم آتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر موجود سفید خون یا وائٹ بلڈ سیل اس جراثیم کے خلاف لڑتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل انسان کے اندر یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے اندر کوئی انفلیمیشن نہیں ہوتی، کوئی جراثیم باہر سے نہیں آتا، لیکن اس کا دماغ اس کے جسم کے کچھ حصوں کو مس انڈرسٹوڈ کر دیتا ہے، مطلب اس کو سمجھنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے اور وہ اس نارمل سیلز، خلیوں اور ٹیشوز کو انویڈر سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اب آٹو امیون ڈس آرڈر کے اندر 80 سے زیادہ بیماریاں موجود ہیں جو مختلف عمر کے، مختلف ریس کے لوگ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور وہ متاثر ہوں گے، لیکن ان 80 سے زیادہ بیماریوں کے اندر کچھ بیماریاں ایسے ہیں جو بہت ہی عام ہیں اور بہت زیادہ لوگ پورے دنیا میں اس سے متاثر ہوتے ہیں ریگولرلی۔ تو سب سے بیسک جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سوریاسس۔ تو سوریاسس کے اندر آپ کا چمڑا، آپ کا سکن متاثر ہوگا اور یہ سکن کی بیماری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے جوڑوں کی بیماری یا ارتھرائٹس۔ ارتھرائٹس یا تو ریومیٹائڈ ارتھرائٹس ہو سکتے ہیں جیسے عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں عمر کے حساب سے جب آتے ہیں، کبھی کبھار یہ جو لوگ سوریاسس سے متاثر ہے ان لوگوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور اس کو پھر ہم سوریاٹک ارتھرائٹس کہتے ہیں۔ تو ارتھرائٹس کے اندر آپ کا دماغ آپ کے جوڑوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور آپ کے جوڑ یا جوائنٹس کے اندر جو بونز کے بیچ میں کارٹیلیج ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب وہ کارٹیلیج ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے لگتی ہے تو وہ ایک شدید قسم کا درد آپ کو محسوس ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ کے چلنے پھرنے اور آپ کے ہلنے میں مسئلے پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری جو بہت عام بیماری ہے جس کو ہم سیلیاک ڈیزیز یا گلوٹین انٹالرنس بولتے ہیں، تو یہ بیماری اصل میں آپ کی گٹ کو یا آپ کے پیٹ جس میں آپ کی انتڑیاں ہے اس کو متاثر کر دیتی ہے۔ متاثر ہونے کی وجہ سے آپ کو کئی پرابلمز ہو سکتے ہیں جس کے اندر ڈائریا ہو گیا، بلوٹنگ گیس ہو جاتا ہے، انیم یا خون کی کمی آ جاتی ہے، گروتھ ایشوز آپ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب سیلیاک ڈیزیز آتا ہے ایک خاص قسم کی پروٹین سے جس کو ہم گلوٹین کہتے ہیں، اور گلوٹین پایا جاتا ہے گراس گرینز میں۔ گراس گرینز کا مطلب ہے کہ گندم یا گندم کی طرح جو باقی دانے ہیں جس کو ہم اپنے آٹے کی طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں آپ کا جسم گلوٹین کو ایبزارب نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کے سچویشنز میں وہ مریض جس کو سیلیاک ڈیزیز ہے تو وہ گندم سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ نہیں کھا سکتے یا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو دوسرا پرابلم ہے وہ ہے ذیابیطس، ڈائبٹیز ٹائپ 1 بیسیکلی۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا ذیابیطس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جسم یا تو انسولین پیدا نہیں کر سکتا اور یا وہ اس انسولین کو صحیح طریقے سے جذب نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے آپ کے خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے آپ کو کئی قسم کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آسما ایک اور آٹو امیون پرابلم ہے جس کے اندر آپ کے لنگز متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ متاثر اس طرح ہوتے ہیں کہ جو لنگز کے اندر ایئر پیسیج وے ہے یا جس راستے سے لنگز کے اندر ہوا جاتی ہے تو وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہے اور نیرو ہو جاتی ہے، پتلے ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب یہ پتلے ہو جاتے ہیں تو آپ کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوگی اور آپ آسانی سے سانس نہیں لے پائیں گے۔
تو سوریاسس آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی ریلیشن شپ اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کو اثر انداز کر سکتی ہے. اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے طریقے اپنانے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ذہنی نشوونما اور ذہنی صحت کے اوپر کچھ اثر نہ پڑے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کپڑوں کے اوپر بھی بہت محتاط رہنا چاہیے. میں ایک رائے دوں گا یہاں پر کہ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نیچرل فائبر کے اوپر جائے. آپ کے کپڑے ہو، آپ کی آؤٹ ویئرز ہو، جو بھی ہو، تو وہ نیچرل فائبر زیادہ بہتر ہوگا. نیچرل فائبر میں ہمارے ساتھ کاٹن ہے، قدر، ہیمپ جسے ہم کہتے ہیں، وول ہے، اون جسے ہم کہتے ہیں، یا لائنین. اور جو سینتھیٹک فائبر ہے جیسے پولیسٹر، نیلون یا پلاسٹک کے بنے جو بھی مٹیریلز ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے جس حد تک پاسبل ہو. اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا مس کنسیپٹ یا متھ ہم اسے کہیں گے، وہ ہے کہ سوریاسس جو ہے وہ کانٹیجیس ہے. مطلب یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرح کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے اس میں، کیونکہ نہ تو یہ فنگل ہے نہ بیکٹیریل انفیکشن. مطلب یہ کسی جرمز وغیرہ جراثیم سے نہیں لگا، تو یہ کسی ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اوپر جو سٹریس یا پریشر ہے اس کو کم کریں اور اپنی صحت کو مینٹین رکھیں، برقرار رکھیں. کنٹیجیس نہیں ہے تو آپ جا کے لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں، آپ نئے دوست بنا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور آپ گیمز کہتے ہیں جس میں بہترین گیمز موجود ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا کازز اینڈ ٹریگر کے حوالے سے کہ یہ آٹو امیون ڈس آرڈر آخر کیوں آتے ہیں اور اس کی کازز یا ٹریگرز کیا ہے. تو سارے کے سارے جو بھی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے ان سب کا لنک جا کے ملتا ہے آپ کے ذہنی صحت کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سٹریس ہے، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ سٹریس لے رہے ہیں، تو آپ کے اندر آٹو امیون ڈس آرڈر خطرناک حد تک بڑھنے کا خدشہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کو آٹو امیون پرابلمز میں جو بھی ہو، سوریاسس، ڈائبٹیز یا کوئی بھی مرض ہو، تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کو اپنی ایموشنل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. دوسرا، انفیکشنز بھی سوریاسس کو سیویئر کر سکتے ہیں. انفیکشن میں سب سے جو کامن انفیکشن ہے وہ آپ کے تھروٹ انفیکشن یا اسٹرپ تھروٹ انفیکشن، وہ بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے ان کا. جو انجریز آتی ہے آپ کے سکن کے اوپر تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر انجری ہو بھی جاتی ہے تو جیسے ہی انجری ہوئی فوراً اس کا کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر زیادہ وقت نہ لگے. اس زخم کے اوپر زخم کو ڈانپنا چاہیے یا کوئی بھی آئنٹمنٹ لگائے تاکہ اس کے اوپر جراثیمز یا بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ حملہ نہ کر سکیں. سوریاسس کے حوالے سے یہ چیز بہت اہم ہے، آپ لوگوں نے بالکل اس کو اگنور نہیں کرنا، اور وہ ہے آپ کے جسم کے اوپر پسینہ. تو اگر آپ زیادہ وقت دے رہے ہیں پسینے کو کہ آپ کے جسم کے اوپر رہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا جسم یا آپ کا چمڑا، سکن آلریڈی وولنریبل ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر سویٹ یا پسینے کو زیادہ دیر تک روکنے کی کوشش کریں گے تو جو بیکٹیریا، وائرس یا فنگا یا دوسرے جراثیم سے اس کو آسانی ملتی ہے کہ وہ آپ کے سکن کے اوپر حملہ کر کے انفلیمیشن پیدا کرے. وزن کو مینٹین رکھیں، فیٹ کی لیول آپ کے باڈی میں کم ہونی چاہیے. ٹوبیکو کنٹیننگ جو پروڈکٹ ہے جیسے سگریٹ ہو گیا یا اور ٹوبیکو جس کے اندر تمباکو ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے الکوہل کا استعمال بالکل نہیں کرنا. کچھ میڈیکیشن ایسی ہے جو سچویشن ورس کر سکتی ہے، آپ کی سکن کے اندر انفلیمیشن کریٹ کر سکتی ہے، تو وہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ریکارڈ خود رکھیں، اور جو میڈیکیشن یا جس دوائیوں سے آپ کو پرابلمز ہو سکتے ہیں تو کوشش کرے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو استعمال کرے یا ہربل میڈیکیشن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. کچھ فوڈ یا خوراک ایسے ہیں جو بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے آٹو امیون یا سوریاسس کے حوالے سے.
ان میں جو میڈیکل ریکارڈ میں موجود ہے تو سب سے زیادہ خطرناک آٹو امیون ڈس آرڈر کے لیے جو فوڈ ہے جو انفلیمیشن کاز کر سکتا ہے تو وہ ریڈ میٹ یا پروسیس میٹ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ گلوٹین کنٹیننگ سبسٹانس، وہ سبسٹانس جس کے اندر گلوٹین کی مقدار زیادہ ہے. تو گلوٹین زیادہ ہوتا ہے ویٹ مطلب گندم، اور گندم سے بنے جو بھی پروڈکٹس ہے اس میں. بارلے میں بھی اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے. ڈیری پروڈکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے جس حد تک پاسبل ہے. تو اس کے اندر آپ لے سکیں گے دودھ، دہی، چیز، مکھن. یہ چیزیں جو ہے یہ سچویشنز کو خطرناک حد تک لے جا سکتے ہیں. چاکلیٹ اور کافی کو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے. سنیکس یا جو پروسیسڈ فوڈ ہے جیسے شوگرز ہو گئے، کینڈیز ہو گئے، ان چیزوں کو خاص طور پر اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا کاز ہے انفلیمیشن کا. نائٹ شیڈ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ نائٹ شیڈز کے اندر ایک خاص قسم کی کیمیکل ہوتی ہے جس کو ہم لیکٹین کہتے ہیں. اگر لیکٹین زیادہ مقدار میں کنزیوم کر لے تو کچھ لوگوں کے لیے وہ خطرناک ہو سکتی ہے اور وہ انفلیمیشن آپ کے اندر پیدا کر سکتی ہے. تو نائٹ شیڈ کے اندر کچھ جو ویجیٹیبلس ہے اس میں ٹومیٹو ہے، آلو ہے، چلیز ہے، ایگ پلانٹ ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ سٹرس فروٹ سے بھی سینسیٹیو ہوتے ہیں جس کے اندر مالٹا، لیمبو اور سٹرس یا وائٹامن سی والے جو فروٹس ہے وہ موجود ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے سینسیٹیو ہے تو آپ اس کو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں. کچھ لوگوں کو کڈنی بینز یا سویا بینز کا پرابلم ہے جو کہ بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے جسم کے اوپر نگیٹیو اثر کریٹ کر رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ بینز کو بھی چھوڑ دیں. باقی آپ خود اپنا ریکارڈ رکھیں کیونکہ ہر جسم کی بائیو کیمسٹری الگ ہوتی ہے. تو آپ اپنا ریکارڈ رکھیں اور جو فوڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم کر لیں یا اس کو بالکل ہی اوائڈ کر لیں. تو ٹریٹمنٹ تو آٹو امیون ڈس آرڈر کا ابھی تک کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اسٹیم سیل تھراپی البتہ ہے لیکن وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ آپ کے کنڈیشنز کو بہتر کی طرف لے جائے، یا ہم یہ کہیں گے کہ اسٹیم سیل تھراپی جو ہے وہ ابھی ڈیولپنگ سٹیٹ میں ہے. تو آپ اپنے کچھ روزمرہ کی عادات کو اور ہیبٹس کو چینج کرتے سچویشن کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں یا اپنی انفلیمیشن کو کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کی انفلیمیشن بہت زیادہ ہے یا آپ کی سکن کے اوپر فلیئرز بہت آئے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیپیکل سٹیرائڈ وہ ریکمینڈ کریں گے، ہائیڈروکورٹیسون وہ ریکمینڈ کریں گے، یا وہ آپ کو سیلیسلک ایسڈ کول تار جو کہ آپ کے شیمپو اور صابن کے اندر موجود ہے تو وہ ریکمینڈ کر کے آپ کی انفلیمیشن یا آپ کی جو ریڈنس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اپنے ڈیلی روٹین کے اندر خوراک کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے کہ کون سی قسم کی خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویجیز اور فروٹس جو بھی ہے، سبزیاں اور پھل، اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں جتنی آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ فش یا سی پروڈکٹ جو کہ بہت ہیلتھی ہوتے ہیں صحت کے لیے کیونکہ اس کے اندر اومیگا 6 اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ جو ہے وہ سکن کے اندر بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرتی ہے انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے. اڈاپٹیشن کر لے اپنے ڈیلی ایکسرسائز کے ساتھ. ڈیلی اس طرح کا ایک روٹین بنائیں کہ اس میں آپ ایکسرسائز کر کے اپنے جسم کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں. وائٹامنز انٹیک زیادہ کر لیں جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وائٹامن ڈی، وائٹامن اے، وائٹامن کے ہے. وائٹامنز کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر جو انفلیمیشن ہے وہ کم کر کے آپ کی سکن یا اگر کوئی اور آٹو امیون پرابلم ہے تو اس کے اندر سچویشن کو کنٹرول کر کے انفلیمیشن ختم کر سکتی ہے. اچھی نیند لے، اچھا ایکسرسائز کر لے اور اس طرح کی ایک اچھی خوبی رکھے جس سے آپ کا ٹائم بہتر اسپینڈ ہو اور آپ مینٹلی خوش ہو. مطلب آپ کو سٹریس ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے. سٹریس آپ نے بالکل اپنے لائف میں نہیں لے کے آنا، اور آپ نے اپنی سکن کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے ہارش یا سخت صابن اور شیمپو کو بالکل اوائڈ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے گرم پانی کو
بالکل بھی استعمال نہیں کرنا. اگر آپ کر بھی رہے تو آپ بہتر ہے کہ کوئی نرم سا شیمپو یا صابن جس کے اندر سیلیسیلک ایسڈ یا کولتار موجود ہو وہ استعمال کریں. ساتھ میں اگر آپ نے پانی کو استعمال کرنا ہے تو نیم گرم پانی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر آپ سخت شیمپو، سخت صابن اور بہت گرم پانی استعمال کریں گے تو آپ کی سکن ڈرائی ہونے کا خدشہ ہے، اور جب سکن ڈرائی ہوگا تو سکن ڈرائی ہونے سے انفلیمیشن ہو سکتی ہے. بعد میں شاور یا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے واشنگ کی، تو اس کے بعد آپ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو موئسچرائز کریں. سکن کے اوپر موئسچرائزنگ کریم، لوشن بہت زیادہ اویلیبل ہے، تو اس میں کوئی بھی بہتر سا موئسچرائزنگ کریم استعمال کر کے آپ اپنی سکن کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں اور ڈرائینس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آخر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کرنٹلی آٹو امیون ڈس آرڈر کا اس طرح کا کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم جا کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے اور وہ ہمیں کوئی میڈیکیشن ریکمینڈ کر کے ہم اس کو استعمال کر لیں اور ہماری پرابلم ختم ہو جائے. تو اس طرح کی کوئی سچویشن ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ بندہ اپنے ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کو اسٹڈی کر لے اور آپ دیکھ لیں کہ کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے یا وہ آپ کی آٹو امیون پرابلمز یا انفلیمیشن کو بڑھا سکتی ہے. تو آپ یہ خود مطالعہ کریں، اپنے ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز میں جائے، دیکھیں جو چیزیں آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو تو کوشش کریں اس کو کم کریں، یا اگر ہو سکے تو بالکل اوائڈ کریں.